بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ تسبیح ساری زندگی کے گناہ معاف کروا دے گی۔ اس تسبیح سے قبر کا عذاب ڈرتا ہے، جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، پل صراط کی منزل آسان ہو جاتی ہے اور جنت میں اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ محترم ناظرین، اسلام ایک ایسا کامل دین ہے جو انسان کی ظاہری اور باطنی زندگی دونوں کی اصلاح کرتا ہے۔ انسان کمزور اور خطا کا پتلا ہے، اس سے دن رات دانستہ اور نادانستہ گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی کمزوریوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اسی رحمت الہی کا ایک عظیم مظہر ذکر و تسبیح ہے۔ ذکر وہ نور ہے جو دل کی تاریکیوں کو ختم کرتا ہے، گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے اور بندے کو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں بار بار ذکر الہی کی تلقین کی گئی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض ایسے اذکار کی فضیلت بیان فرمائی جو بندہ مومن کے لیے انتہائی نجات بخش ہیں۔ انہی روایت کے مطابق ایک ایسی تسبیح بھی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے ذریعے انسان کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، قبر کا عذاب اس سے خوف کھاتا ہے، جہنم کی آگ اس کے سامنے بجھ جاتی ہے، پل صراط کی سختیاں آسان ہو جاتی ہیں اور جنت میں اعلیٰ درجات نصیب ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہر روایت کا درجہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ جو اذکار قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ یقیناً مغفرت، نجات اور قرب الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے: عذاب جہنم، عذاب قبر، زندگی اور موت کے فتنوں سے اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ قبر اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا ایک مسنون عمل ہے، اور جو تسبیح ان معنی پر مشتمل ہو وہ یقیناً عظیم اجر و ثواب کا سبب بنتی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے سچے دل کے ساتھ مغفرت مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی بندوں کو اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ کہہ دیجئے، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ آیت اس تسبیح کے مفہوم کی تائید کرتی ہے کہ اللہ کی پناہ میں آنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا، چاہے اس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی کیوں نہ ہو۔
جہنم کی آگ کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جب بندہ اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے تو دراصل وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اور جو اللہ کے حکم پر عمل کرے اس کے لیے نجات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، پل صراط جو جہنم کے اوپر قائم کیا جائے گا، ہر انسان کو اس سے گزرنا ہوگا۔ قرآن میں فرمایا گیا، تم میں سے ہر ایک کو اس پر وارد ہونا ہے۔ یہ مرحلہ انتہائی نازک اور خوفناک ہوگا، لیکن جو بندہ دنیا میں اللہ کی پناہ میں رہا، اللہ تعالی اس کے لیے پل صراط کو آسان فرما دے گا۔ ذکر کی ایک عظیم فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے واضح فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر صرف ایک وقتی عمل نہیں بلکہ مومن کی پوری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ قبر کا عذاب ایک ایسا حق ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث دونوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالی فرعون کے بارے میں فرماتا ہے، وہ آگ ہے جس پر انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ جب عذاب قبر حق ہے تو اس سے پناہ مانگنے والے اذکار کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ لہٰذا وہ تسبیح جس میں بندہ اللہ تعالی سے قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے، دراصل ایک جامع دعا ہے جو دنیا سے لے کر آخرت تک انسان کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تشریف لائے اور رو رہے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت، صرف یہ عمل تمہیں جہنم کی خلاصی دلا سکتا ہے، قبر کی سختی دور رکھ سکتا ہے، پل صراط کی منزل آسان گزار سکتا ہے، جہنم کی دہکتی آگ سے بچا سکتا ہے۔ ایک حبشی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ بے شمار ہیں، کیا میری توبہ بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ اس نے عرض کی، کیا وہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا بھی رہا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، وہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ یہ سن کر حبشی نے ایک چیخ ماری اور زمین پر گرتے ہی جاں بحق ہو گیا۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
جب کسی کی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ ارشاد فرمایا کرتے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر صاحب قبر نے اس سے نجات پالی تو بعد میں قیامت کا معاملہ آسان ہے، اور اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں بھی ایک دن مرنا اور اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا۔ وہ دن بھی آئے گا جب ہم اپنے دفن کرنے والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کی باتوں کو سن رہے ہوں گے۔ ہماری قبر کھودی جائے گی، تب ہمیں معلوم ہوگا، اور جب قبر بند کرنے کے لیے مٹی ڈالی جا رہی ہوگی، یہ دردناک منظر بھی نظر آ رہا ہوگا، لیکن بول کچھ نہیں سکیں گے۔ دفن کرنے کے بعد ہمارے ناز اٹھانے والے رخصت ہو رہے ہوں گے۔ قبر میں ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہوگی، دل ڈوبا جا رہا ہوگا۔ قبر کی وحشت اور گرمی کا سامنا ہوگا۔ اتنے میں لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیواروں کو چیرتے ہوئے خوفناک شکلوں والے دو فرشتے منکر نکیر قبر میں موجود ہوں گے۔ نہیں معلوم کہ ہم ان کے جوابات میں کامیاب ہوں گے یا نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا رو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، اب تم کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی، میں کیوں نہ روؤں، میں رونے کا زیادہ حقدار ہوں کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ کے علم میں اپنے موجودہ حال کے علاوہ کسی دوسرے حال میں نہ ہوں، اور میں نہیں جانتا کہیں ابلیس کی طرح مجھ پر ابتلا نہ آ جائے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ یہ دونوں روتے رہے، یہاں تک کہ ندا دی گئی کہ اے جبرائیل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں کو نافرمانی سے محفوظ فرما دیا ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت، اللہ کے خوف سے رویا کرو۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے خوف سے رونا تمہیں جہنم سے خلاصی دلائے گا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار پر خوف خداوندی کا بڑا غلبہ تھا۔ آپ دن رات روتے رہتے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں میں ہمیشہ سرخی رہتی تھی۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ آنکھیں اللہ کے خوف سے رونا چھوڑ دیں تو پھر ان میں کون سی بھلائی باقی رہ جائے گی۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار ایک مرتبہ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک مردے کو دفن کر رہے ہیں۔ اچانک آپ نے رونا شروع کر دیا اور اتنا روئے کہ غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے شاگردوں کو وصیت فرمائی کہ جب میں مر جاؤں تو میری پیشانی پر لکھوا دینا
کہ یہ مالک بن دینار ہے جو اپنے آقا کا بھاگا ہوا غلام ہے۔ پھر مجھے قبرستان لے جانے کے لیے چارپائی مت ڈالنا، بلکہ میری گردن میں رسی ڈال کر ہاتھ پاؤں باندھ کر لے جانا، اور قیامت کے دن جب مجھے قبر سے اٹھایا جائے تو دیکھنا کہ میرا چہرہ سیاہ ہوتا ہے یا سفید، اور مجھے نامہ اعمال کس ہاتھ میں ملتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ زار و قطار رونے لگے۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ مالک بن دینار قیامت کی ہولناکیوں سے امن پا گیا۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، فقط اللہ کے خوف سے رویا کرو، یہی آنسو قبر کی سختی سے بچا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تسبیح کی فضیلت ایسے بیان فرمائی کہ یہ تسبیح قبر میں پہرا دیتی ہے۔ یہ عمل قبر کے اندھیرے کو ایسی روشنی سے بدل دیتا ہے جیسے اندھیری رات میں چاند چمکتا ہے۔ وقت ابھی بھی ہے، ابھی موقع ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قبر تنہا نہ ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ کی قبر جنت کے باغوں جیسی ہو، تو صرف ایک تسبیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ وہ تسبیح جو قبر میں اترے گی تو اندھیروں کو چیر دے گی۔ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اس دعا کا ورد کریں۔ تسبیح آپ ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنوں سے اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کی پڑھنی ہے: یا غفار، یا رحیم، یا مجیر، یا سلام۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ نماز کے بعد آج ہی سے اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرتے ہوئے دعا مانگ لینی ہے۔ آپ کی جو بھی مشکلات ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، نیکی کی بات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔